منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، امن تذکر جیران بذی سلمی، مزقت دمعا جرا من بقلة بدم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔ اس مقام پر میں اور آپ جمع ہیں، یہاں سے سینکڑوں بچے قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہوئے ہیں، کم و بیش کوئی 40-50 سال سے اس جگہ پر قرآن پڑھا جا رہا ہے دوستو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ یہاں جو بچے قرآن پڑھ گئے، جو پڑھ رہے ہیں، جو آگے پڑھیں گے، فیضان قرآن کا صدقہ محترم قاری غلام رسول صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین آمین۔ اور جو اس ادارے کو چلانے میں دامیں، درمیں، قدمیں، سکھنے، جو کچھ بھی اس کے اندر کنٹریبیوشن کرتے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اس ادارے کو آباد فرمائے، آمین۔ اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے، آمین۔ اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا ہمارے لیے باعث سے بخشش بنائے، آمین۔ ہمارے لیے باعث سے نجات بنائے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرمائے، آمین۔ محبت اہل بیت سے ہمارے سینے روشن فرمائے، آمین۔ میں گزشتہ مہینے بھی یہاں حاضری ہوئی تھی، اور ہم نے ایک موضوع یہاں شروع کیا ہوا ہے ختم نبوت کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ ختم نبوت۔ ختم نبوت کے اوپر چند اقتباسات میں نے گزشتہ لیکچر میں پیش کیے تھے، اور آج چونکہ شدید انفیکشن ہے، طبیعت ناساز ہے، اس لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں چند لمحے حاضر ضرور ہوں گا تاکہ اس چیز کو کنٹینیوٹی کے ساتھ ہم جاری رکھ سکیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میری سرکار نے بڑے احسن انداز میں، خوبصورت طریقے سے، آسان اور عام فہم طریقے سے ایسی مستند، ایسی معروف احادیث طیبہ ہیں جن سے میرے مصطفیٰ کریم نے سمجھایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، بے شک بے شک۔ نہ کوئی ذلی ہے، نہ کوئی معروضی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، سلسلہ نبوت میرے اوپر اختتام پذیر ہے، اور پھر قرآن کی نص سے ہے، فرمایا محبوب آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، سبحان اللہ۔ خاتم النبیین، خاتم یعنی نبوت کا جو اختتام ہے وہ آپ کا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے مصطفیٰ کریم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کا، تابع کا، تبع تابعین کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے حبیب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ متصل ہی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس میں مسیلمہ کذاب ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، طلیحہ ہے، اسود انسی ہے، یہ جمل کہنے والا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں شدید جنگ کر کے، جس میں کثیر تعداد میں صحابہ شہید ہوئے، اس بات کو غور سے سنے ذرا، یہ جو قرآن پاک یہ جو جمع کیا ہوا ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، اس کی جمع کرنے کی وجہ بھی یہی بنی تھی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پاک کو جمع کرنے کی بیسک جو وجہ بنی تھی نا،
وہ یہی تھی کہ جنگ یمامہ جو کہ ایک جھوٹے نبی کے خلاف لڑی گئی، اور حدیقۃ الرحمن وہ ایک باغ تھا، حدیقت باغ کو رحمان کا باغ، کہ جس وقت جنگ عروج پہ پہنچی نا، عروج پہ پہلی جنگ میں اکرما گئے تو اس کے اندر ان کو تکلیف اٹھانا پڑی، پھر حضرت خالد بن ولید کو اسپیشل یہ ٹاسک دیا گیا سیدنا ابوبکر صدیق نے، اور ساتھ کچھ کمک بھی بھیجی اور حکم دیا کہ مسلمہ کو نہیں چھوڑنا۔ اس سے صحابہ کرام کا ختم نبوت کے اوپر پختہ عقیدہ معلوم ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ ختم نبوت کے اوپر پختہ عقیدہ، اور وہ جنگ عجیب جنگ لڑی گئی۔ جو میں نے کہا حدیقۃ الرحمن یہ ایک باغ تھا اور بہت بڑی اونچی اونچی دیواریں تھی، قلعہ نما باغ تھا یہ، اور اس کا دروازہ قلعے کی طرح لگا ہوا تھا۔ جس وقت مسلمہ نے دیکھا کہ میں شکست کھا رہا ہوں تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر باغ میں داخل ہو گیا، تو اس نے باغ کا دروازہ بند کر دیا۔ کیا کہ باغ کا دروازہ بند کر دیا۔ صحابہ کرام کا جوش اور ولولہ اور جذبہ جو تھا وہ دید نہیں تھا، وہ باغ کے ارد گرد ڈھونڈتے، کہیں سے اونچی اونچی دیواریں تھیں، تو آخر ایک صحابی نے التجا کی کہ تم ایسے کرو کہ جس طرح بچے نہیں ایک ٹانگوں کو پکڑتا ہے ایک بازو کو ایسے ہلا کے، تو مجھے اندر پھینک دو، میں دروازہ کھول دوں گا۔ سبحان جذبہ اللہ۔ دیکھیے، ایک صحابی رسول نے یہ کہا کہ مجھے کسی طریقے سے اس دیوار کے اندر پھینک دو۔ انہوں نے کہا، فرمایا مجھے پھینکنا تمہارا کام ہے، دروازہ کھولنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا نام بھی مجھے یاد تھا، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، تو صحابی کو ایسے پکڑ کر ایسے جھولا بنا کر ایسے پھینکا تو وہ اندر جا پڑے، تو دیوار سے اوپر سے نیچے پڑ، اور گرتے ہی انہوں نے اندر جنگ بھی کرتے رہے ایک ہاتھ سے، اور ایک کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ دروازہ کھولا تو صحابہ کرام کا وہ جذبہ، وہ ولولہ، جو ایک جھوٹے نبی کے خلاف تلوار اٹھائی اور اس انداز کے ساتھ پھر اس باغ کے اندر جنگ لڑی گئی، تاریخ کے اندر جس کو پہلے حدیقۃ الرحمن کہتے ہیں نا اس باغ کو، پھر اس کا نام حدیقۃ الموت بن گیا، یعنی موت کا وہ باغ۔ اس انداز کے ساتھ صحابہ کرام نے وہ جنگ لڑی، اور اسی جنگ کے اندر کثیر تعداد میں وہ صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، کثیر تعداد میں وہ اصحاب رسول شہید ہوئے جو کیا تھے؟ حافظ قرآن تھے۔ حافظ قرآن تھے۔ اور اتفاق دیکھیں کہ وہ وحشی جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اس نے اپنا فن دکھایا، مسیلمہ کذاب، وہ جھوٹا نبی، اس کے ارد گرد بڑا حصار تھا، 2-3 حصار تھے، قبیلے والے لوگوں نے، جھوٹے لوگوں نے اس کو بیچ میں دیوار کھڑی کی ہوئی کہ اس کو بچانا ہے، تو اس نے تاک کے نا جس طرح نیزہ، چونکہ نشانہ باز تھا وہ بلا تھا، اس کا نشانہ بڑا تیز تھا، اس نے دور سے نیزے کو پورا توڑ کر دور سے مارا تو وہ سیدھا مسیلمہ کذاب کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس وحشی نے نعرہ لگایا کہ مسیلمہ جہنم مسر ہو گیا، کیونکہ اس کا نشانہ بڑا غضب کا تھا، اور اعلان کیا کہ ہمارا جھوٹا نبی مر گیا ہے۔ اور اسی جنگ کے اندر ایک اور بھی آپ کو مسئلہ بتا دوں، اور آپ کا سن کے آپ کو، ادھر سے یہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے، ادھر سے وہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے۔ درود شریف پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک۔ اب اس مسئلے کو ذرا غور سے سننا، یہ توجہ طرف مسئلہ ہے۔ ادھر سے یہ بھی کرتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ادھر سے وہ بھی کرتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اب ممیز نہیں ہو رہا تھا، یہ بھی نعرہ وہی لگاتے، وہ بھی وہی لگاتے۔ تب صحابہ کرام نے وہاں 1 منٹ کے اندر ایک نیا نعرہ تخلیق کیا
اور خالد بن ولید نے نعرہ لگوایا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ جو نعرہ ہم رسالت لگاتے ہیں نا، یہ نعرہ ہم نہیں لگاتے، یہ صحابہ کرام بھی لگایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچے اور جھوٹے کو ممیز کرنے کے اندر پھر اس نعرے کی برکت سے اللہ وحدہ لا شریک نے وہ کامیابی عطا فرمائی کہ اس جھوٹے نبی کا خاتمہ ہوا، اس سے پہلے اسود انسی کا خاتمہ ہوا، اس نے بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، تلیہ بھی، اس کا تو عجیب سلسلہ بنا، اور بڑا ایک لطیفہ ہے بڑا مشہور، جو اس ظالم نے جو نبوت ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا ہوا تھا، وہ اپنے قبیلے کو لے کے آئی اور مسلمہ کذاب کے ساتھ اس نے ٹاپ کیا۔ مسلمہ نے کہا کہ دو آدمی ہم مل گئے، تو بھی نبی ہے میں بھی نبی، تیرا بھی قبیلہ میرا بھی قبیلہ۔ دیکھو اللہ جھوٹے نبیوں کو ایسی ذلت کی موت دیتا ہے، ایسی ذلت کی موت دیتا ہے کہ صدیوں تک پھر معاملات رہتے ہیں۔ لیکن کچھ خبیث باطل لوگ، کچھ پیسے کے پجاری لوگ، کچھ اپنے آپ کو پیسے کے بلبوتے کے اوپر وہ اس چیز کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح فی زمانہ جس دور سے ہمیں واسطہ ہے، جس دور سے ہم جی رہے ہیں، اور میزی ملعون نے اس انداز کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کیا، اور آج ان کی تعداد احباب ذی وقار وہ شرما تعداد ہے، اس کی تعداد لاکھوں میں نہیں، اس قدر اس وقت یہودی نہیں ہے جتنے مرزائی ہیں دوستوں۔ اور شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں، آج میں تھوڑا سا آپ کو اور بھی اویئرنیس ہے، آدھا سندھ انہوں نے برباد کر دیا۔ مجھے قبلہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اثر اولاد جو ہے وہ سندھ میں ہے۔ قمبر شریف کے سید نے یہاں مجھے آ کے بتایا پروگرام میں کہ لیکن مولانا آپ تو لاہور میں بیٹھے ہیں اور موجیں لے رہے ہیں، ہمارے علاقے کے جتنے غریب لوگ تھے، پسماندہ لوگ تھے، اور کھوکھرا پار کے قریب جتنے ڈیزرٹ کے اندر اور صحرائے تھر کے اندر، ان لوگوں کو تو روٹی بھی نہیں ملتی تھی، ان کے تو بچے بھوکے مر رہے تھے، ان کے پاس تو پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ اور ایسی جگہ کے اوپر مرزائی تلاش کرتے ہیں، یاد رکھنا ایسی جگہ کو تلاش کرتے ہیں، اور تلاش کرنے کے بعد وہاں شب خون مارتے ہیں۔ پاکستان کا وہ ایریا جس جگہ کے اوپر غربت ہو، پسماندہ لوگ ہوں، لوگ پریشان حال ہوں، مجھے پیر صاحب نے باقاعدہ بتایا کہ وہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ غریب لوگ جن کو مسلک کا مذہب کا کچھ علم ہی نہیں ہے، جن کو دین کا کچھ علم ہی نہیں ہے، اور سندھی وڈیروں نے ظلم کیا، زمینیں وڈیروں کے پاس ہے، وہ بیچارے جی بھی نہیں سکتے، تو نہ ان کے پاس پینے کے لیے پانی ہے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی اہتمام ہے۔ وہ ڈیزرٹ کے اندر رہنے والے، وہ صحرائے تھر کے اندر رہنے والے لوگ جن کے بچے سچت کے مر جاتے ہیں، اور کوئی سندھی وڈیرا نہیں پوچھتا۔ ان لوگوں نے وہاں مرزائیوں نے کیا کام کیا، وہاں جا کے بہترین پانی کا اعلیٰ انتظام کیا، دسترخوان بنائے، اور لوگوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی خوراک کا انتظام کیا۔ جب احباب ذی وقار خوراک کا انتظام ملے، کوئی مسیحا بن کے چلا جائے، تو پھر لوگ دینوں اعلیٰ ملوک کے دین تو اسی کا ہوتا ہے جو مملکت کا مالک ہوتا ہے، دین تو اسی کا چلتا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے وہاں شب خون مارا۔ سنو سرکار کے غلاموں، سنو سرکار کے غلاموں، ہم لوگ یہاں لاہور کے اندر کوئی مدرسہ بنا کے بیٹھ گیا، اور اس نے اپنی تجوریاں بننی شروع کر دی، کوئی فیکٹریاں بنا کے دسترخوان بن گئے، غریب مسلمان روٹی کو ترستا رہا، اور اس روٹی کے پیچھے ان لوگوں نے مذہب تک تبدیل کر دیے۔ آپ کبھی وہاں علاقے کا میرے پاس ابھی رپورٹ آئے گی، میں نے وہاں سے منگوائی ہے، اور آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاؤں گا، 1 یا 2 نہیں، 3 یا 4 نہیں، 1000 یا 2000 نہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ صحرائے تھر کے اندر رہنے والے لوگ، ان کو جب خوراک ملی تو پھر ان لوگوں نے مرزائیت کو قبول کر دیا۔ اور وہاں یہ لوگ ڈھونگ یہ رچاتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا بھی کلمہ یہی ہے، ہمارا بھی قرآن یہی ہے۔ اور لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے، دیکھو ہمارے ساتھ کون کون ظلم کر رہا ہے۔ دوستو یہ چند اقتباسات، چونکہ میری طبیعت ناساز ہے، میں انشاءاللہ بعد کے درس کی چند چیزیں میں
نمبر وائز بتاتا ہوں. قرآن پاک کا توجہ ہے، قرآن پاک کا غلط ترجمہ کر کے اس کے ترجمے کو تروڑ مروڑ کے دوسری زبانوں کے اندر مرزائیوں نے باقاعدہ چھپوایا ہے. 1000 یا 2000 نہیں، کروڑوں کی تعداد میں، کتنا؟ کروڑوں کی تعداد میں، اور باقاعدہ طور کے اوپر غریب علاقوں میں، گاؤں میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ پرانا قرآن پاک دے دو اور نیا لے لو. شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. پرانا قرآن پاک دے دو اور نیا قرآن پاک لے لو. اب غریب کو اور کیا چاہیے؟ عورتیں گھروں کے اندر، ان کو کیا پتا کہ ہمارے ساتھ قرآن کے ساتھ بھی کوئی دھوکہ کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کر سکتا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ قرآن پاک پرانا لے کر نیا قرآن پاک لاکھوں کی تعداد میں پنڈوں کے پنڈ، گاؤں کے گاؤں میں بانٹے گئے. اور دوسرے، اور چھپ کہاں رہا تھا یہ بھی آپ حیران ہوں گے، لاہور میں چھپ رہا تھا. خرچہ کون اٹھا رہا تھا؟ جس شیزان کا اچار اور جس شیزان کی آپ پروڈکٹ خریدتے ہیں اس کا 40% جو ہے وہ مرزائیوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے. باقاعدہ طور کے اوپر طے ہے کہ اسی سے منافع لے کر وہ لوگ قرآن پاک چھپوا کے دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں. اس انداز سے تقسیم ہوا. اب دکھ والی بات بتانے لگا ہوں کہ جس وقت کچھ غلامان مصطفیٰ کو پتہ چلا، یہ صاحب توجہ سے جملہ سننا غور سے، کہ جس وقت پتہ چلا ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن داخل کر دی گئی کہ یہ قرآن پاک کا غلط ترجمہ چھپ رہا ہے، قرآن پاک کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے کہ اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ غلط، کیونکہ عام آدمی تو اس کو ترجمے کو پڑھے گا تو اس سے غلط، تو وہ غلط ترجمہ کر کے 2 سال تک پٹیشن ہائی کورٹ کے اندر پڑی رہی، سنوائی کے لیے بھی داخل نہیں ہوئی. صبر کر سکتے ہیں 2 سال تک، یعنی ان کا اثر سوکھ دیکھیں، ان کا حال دیکھیں دوستو. اب ہم اسی وقت ہم نہیں جانتے. مجھے حاجی عبدالرزاق صاحب میرے پاس جمعہ پڑھنے آتے ہیں کہ لگے علامہ صاحب کبھی کبھی آپ مرزائیوں کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں. اس نے کہا اڈا چویل، یہ ان کی الفاظ ہیں، واڑا گجرا، آگے ہانڈو کے ساتھ جتنے گاؤں لگتے ہیں، کہتے میں آپ کو واللہ بتا سکتا ہوں، کیونکہ یہ برادری کے ایسے لوگ ہیں کہ کئی ہماری مسلمان بچیاں مرزائیوں کے گھر میں بھی ہوئی ہیں. اس نے کیلکولیٹ کر کے بتایا ہانڈو کا رہنے والا ہے یا واڑے کا حاجی عبدالرزاق حاجی اجاز کے بھائی ہیں دونوں، جنہوں نے بعد ناز گاہ کے اوپر لکھوایا اور اپنی والدہ کا. یہ حاجی صاحب نے خود مجھے بتایا، کہنے لگے کہ علاقے کے علاقے تباہ ہوئے پڑے ہیں، اور وہ اس قدر منظم سازش کے تحت، اس قدر منظم سازش کے تحت وہ تلاش کرتے ہیں کہ جو لڑکا، جو گھرانہ بے حد پریشانی کے عالم کے اندر ہو، ان کا وہ بہت زیادہ شکار بنتا ہے. کہ نوجوان اگر باہر جانا چاہتا ہے، جس طرح آج کل کے نوجوان، ان نوجوانوں کو وہ ان کا مذہب بھی برباد کرتے ہیں، دین بھی برباد کرتے ہیں، دنیا بھی برباد کرتے ہیں. اللہ کے بندو، اس مدرسے میں آج بیٹھنے والوں، میں درد سے اپیل کر رہا ہوں، خدا کے لیے اپنے مسلمان نوجوان، ایک بھی نوجوان تم نے بچا لیا تو سمجھ لو یہی چیز تمہاری بخشش کا سبب بن جائے گی. خدا کی قسم. تو یا رسول اللہ، میں جس جگہ تھا، جتنے جگہ تھا، میں ایک دوست کو بچا سکا، میں نے اس کے ایمان کو بچا لیا. یہ بہت بڑا جہاد ہے دوستو، کیونکہ ہمارے ہاں علماء جس معاملے میں الجھ گئے ہیں ان کو تو ہوش نہیں ہے. وہ تو بس چن چن کے ایک دوسرے میں کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے. اور اس انداز کے ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، شاید آپ لوگ شاید علم میں نہیں ہیں، ان کو بھی بزرگ بیٹھے. پچھلے پروگرام میں یہاں تقریر کر رہا تھا. جی 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 آپ کو شاید علم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں، لطیفہ سنو. دیکھیں ہم لوگ چلتے چلتے، ایک یہاں قاری صاحب وہاں بیٹھے تھے، وہ جو قاری ٹوپی والے بیٹھے ہیں نا، میں نے صرف اہل بیت اطہار کا نام لیا. اب کبھی غور کریں گے یہ کر رہے ہیں، واللہ میں صحابہ کا احترام کرتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم.
صحابہ کے لیے ہمارا تن من دھن، وہ صحابہ جو رسول اللہ کا چہرہ تک کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا نعرہ حیدری. کہ آپ کو تھوڑا سا، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میرے خیال میں کوئی ایسے جیسے ادھر میں نے نام لیا ہے امام حسن کا، ادھر سے وہ صاحب جلدی کے ساتھ اٹھے، ادھر سے گئے اوپر. اور میرے خیال میں جو مولوی صاحب آپ کے یہاں ہیں، انہوں نے منہ بھی نہیں دھویا، چہرہ بھی صاف نہیں کیا، جلدی کے ساتھ نیچے آئے کہ یہاں خود کا حملہ ہو گیا. یہ دل کی بات بتا رہا ہوں، اس میں ناراضگی والی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا حملہ ہو گیا. اچھا وہ 10-15 منٹ بیٹھ رہے ہیں، میں گفتگو وہ چیک کرتے رہے کہ کہیں بیچ میں سے. خدا کی قسم ہمیں اپنے استاد کا تو درد ہے، اللہ کے دین کا درد نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ بے شک میں آ رہی. ہمیں اپنا تو درد ہے، لیکن درد نہیں ہے تو سرکار کی آل کا نہیں ہے. اپنی تو محبت من میں ہے، اپنی تو محبت من میں ہے، لیکن یہ کیسی ایمان کی کیفیت ہے کہ ہمارے سامنے جب آل رسول کا نام لیا جائے، محبت رسول کا نام لیا جائے، عشق مصطفیٰ کا نام لیا جائے اور محبت رسول کا ذکر کیا جائے اور یہ کیفیت بن جائے. اور ہمارا علاقہ بہت زیادہ اس چیز سے متاثر ہے. ایک تو ہمیں مرزائیت نے مار کے، نظر کھول کے رکھو دوستو، ان ٹاؤنوں کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ مرزائیوں کی ہے، شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں. یہ جو نئے ٹاؤن بنے ہیں نا، اس کے اندر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پتہ کیا کی ہے؟ مرزائیوں کی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ بڑے طور طریقے سے انہوں نے لڑکیوں کو بڑے طریقے سے ٹرین کیا ہوا ہے. وہ گھروں میں جاتی ہیں اور گھروں میں جا کے جس گھر کے اندر مجبوری ہوتی ہے وہاں مسیحا بن کے ان کی خدمت کرتے ہیں. اور پتہ تب چلتا ہے جب کئی خاندان جو ہے وہ اسلام سے منحرف کو مرتد ہو جاتے ہیں. آئیے خلوص دل کے ساتھ ہم وعدہ کریں کہ اللہ ہمیں دین کی پاسبانی عطا فرمائے. آمین. حقیقت ہے اس جگہ کے اوپر مجھے آ کے ایک تسکین ہوتی ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس جگہ کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور اس جگہ کے اوپر کم و بیش 40-50 سال تو 50 سال تو ہو گئے یہاں روزانہ قرآن پڑھا ہے. اس جگہ کو یہ کریکٹر 25-30 سال کے بعد تو میں آیا ہوں اس جگہ کے اوپر. قاری صاحب تب حیات تھے. اللہ یہ حقیقت ہے، سلامت پورے والوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. قاری غلام رسول صاحب کو جو ورڈ سطح پہ اللہ نے شان عطا فرمائی، یہ وہی جانتے ہیں کہ کچوی منکا تے لال بھی منکا کو رنگ دواندہ جاوے بازار تے ویکے جوہری نکلے فرق لکھاندہ. وہ وہی جانتا ہے. اور قدر یعنی قدر والا قدر شناس ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی پروگرام کو آرگنائز کرنے والے، پروگرام کو چلانے والے اور پروگرام کو آگے بڑھانے والے احباب کو، میاں انیس صاحب کو، میاں ارشد صاحب کو، ان کے دوست محترم میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. میں سفر کر کے آیا تھا، طبیعت تو ناساز تھی، لیکن میں نے کہا میں چند لمحے ضرور جاؤں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ ان چند کلمات کو میری بخشش کا سبب بنائے. آرام سے بیٹھے سید صاحب کے چند اقتباسات سنیں، اس کے بعد سلام بھی ہوگا، درود بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے. مجھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بڑی کوشش کے بعد پورا جو ہے نا میری طبیعت ناساز ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.